السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ پاکستان کے حوالے سے نظریہ پاکستان کی اساس جن اقدار کے اوپر منحصر ہے، جو اساس ہے جن اقدار کے اوپر نظریہ پاکستان کی عمارت کو استوار کیا گیا، وہ ہم نے پڑھی تھی، اور اس میں عقائد تھے اور عدل و احسان بھی اور مساوات تھی، اور جمہوریت کا فروغ ہے، اور اخوت اور بھائی چارہ اور شہریوں کے حقوق و فرائض کی بات تھی۔ اور آج کے سبق کے اندر جو ہے ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے 712 کے بعد جو ہے پہلے محمد بن قاسم، پھر محمود غزنوی، پھر سلاطین دہلی، اور پھر 1526 سے گریٹ مغل آئے، اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے کسی نہ کسی صورت میں 1857 تک جو ہے کسی نہ کسی درجے میں مسلمانوں کا اقتدار رہا ہے۔ اور انگریز 1608 میں انہوں نے جہانگیر سے اجازت مانگی اور آ کر تجارت شروع کی، اور آہستہ آہستہ جو ہے پاؤں پھیلاتے چلے گئے، اور پہلے بنگال کے اندر، میسور کے اندر ان ریاستوں پر ان پر قبضہ کیا، پھر بڑھتے بڑھتے پورے صغیر پہ ان کا قبضہ ہوا، اور وہ قبضے کی جو آخری قبضہ کرنے کا جو آخری واقعہ تھا وہ جنگ آزادی ہے۔ اس میں بے یقینی کی کیفیت جو ہے، اضطراب اور بے چینی، یہ تو مسلمانوں میں بھی تھی اور ہندوؤں میں بھی تھی۔ ہندوؤں میں مسلمانوں کی نسبت قدرے کم تھی، لیکن مسلمانوں میں زیادہ تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدیوں تک مسلمانوں کا اقتدار رہا تھا برصغیر پاک و ہند کے اندر، اور ان سے حکومت کی باغ ڈور چھینی گئی تھی۔ ہندو جو ہے پہلے مسلمانوں کی رعایا میں تھے، اب وہ انگریزوں کی رعایا میں آ گئے، لیکن کچھ اسباب و علل ایسے تھے، جیسے عیسائی مشنریوں نے دوشیزہ لڑکیوں کو بناؤ سنگار کر کے دیہاتوں کے اندر بھیجا اور عیسائیت کی تبلیغ شروع کی، جہاں سے مسلمانوں کو زبردست دھچکا لگا کہ سادہ لوگ جو ہیں وہ ان کے دام میں، جال میں نہ پھنس جائیں۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا، جنگی اعتبار سے بھی، مثلا تلک لگانا منع کر دیا گیا تو ہندوؤں کو ناگوار گزرا، مسلمانوں کی داڑھی پہ اگر بین کیا گیا تو مسلمانوں کے لیے ناگوار بات تھی۔ پھر ایک کارتوس فوج کے اندر فراہم کیے گئے، جن کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ ان کو دانتوں سے ان کے خول کاٹنا ہوتا ہے، تو یہ مشہور تھا کہ اس کے اوپر گائے کی چربی لگی ہوئی ہے اور سور کی بھی چربی لگی ہوئی ہے، یہ دو چیزوں کی۔ اب گائے کی چربی، گائے مقدس جانور ہندوؤں کے حوالے سے، تو وہ اس کو اپنے دانت سے کاٹنا مذہب کے خلاف سمجھتے تھے۔ سور جو ہے وہ حرام ہے مسلمانوں کے ہاں، اور حرام چربی کو چیز سے بنی ہوئی چربی سے جو حرام جانور کی ہے، اس سے بنی ہوئی چیز کو منہ لگانا مسلمانوں کے لیے مذہبی طور پر درست نہیں تھا، تو فوری وجہ بنی۔ تو بہرحال اس سے جنگ آزادی جو مختلف مقامات پہ مختلف اوقات میں شروع ہوئی، حالانکہ اس جنگ کو ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر ہی لڑا تھا، لیکن ہوا یہ کہ جب جنگ ہوئی، چونکہ اس کے اندر ایک نظم کی کمی تھی، مثلا اگر آج انہوں نے میرٹھ کی چھاؤنی کے اندر قیدیوں نے قید خانے کے اندر، جیل کے اندر ہڑتال کی اور بلوا بول دیا، تو دوسری جگہ پھر نیکسٹ ڈیٹ میں، یعنی درمیان میں انگریزوں کو مینیج کرنے میں، اور جس کو وہ اس کو یعنی غدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو اس بغاوت کو جو ان کے کاغذوں میں بغاوت تھی اس کو دبانے میں وقت مل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شکست ہو گئی، تو ہندوؤں نے سارا ملبہ جو ہے جنگ کا مسلمانوں کے اوپر ڈال دیا۔ تو اس حوالے سے ساری مسلمانوں پر تو قیامت ٹوٹ پڑی، یعنی انہوں نے سارے کا سارا جو ہے ملبہ ہندوؤں نے مسلمانوں پر ڈالا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ساری کارروائی کا ذمہ دار مسلمانوں کو گردانا جانا لگا، ہندو اس سے بری ذمہ ہو گئے۔ انگریز سیخ پا بھی تھے، اور وہ یعنی ارادتاً انہوں نے ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا کے مسلمانوں سے بدلہ چکانے کی ٹھان لی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندو اس سے بری ذمہ ہو گئے، ہندو جو ہیں اس سے بری ذمہ ہو گئے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں پر
ملازمت کے دروازے بند کر دیے، ملازمت کے دروازے بند کر دیے اور ان کو ملازمت سے نکال بھی دیا، فوج کی، خصوصاً فوج کی ملازمت سے نکال دیا مسلمانوں۔ تیسرے نمبر پر یہ ہوا کہ یعنی مسلم دشمنی کے اندر اور تعصب کے حوالے سے جب انہوں نے سرکاری ملازمت کے دروازے بند کیے، باوجود اس کے کہ مسلمان قابلیت کے اعتبار سے، استحقاق کے اعتبار سے، کیلیبر کے اعتبار سے ہندوؤں سے کہیں زیادہ تھے، لیکن دروازے بند کر دیے گئے، مسلمان بے روزگار ہو گئے، معاشی طور پر کمزور ہوتے چلے گئے۔ یہ دوسرے۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے یہ کیا کہ جو جاگیریں تھیں، جاگیریں مسلمانوں سے انہوں نے چھین لی۔ جاگیریں چھین لی انہوں نے اور جائیدادیں بھی ضبط کر لی، جائیدادیں ضبط کر لی۔ مثلا زمینیں، جاگیریں جب انہوں نے چھینی تو وہ ہندوؤں کو دے دی گئی، اور مسلمان جو تھے، مالک تھے زمینوں کے، وہ مزارع بن گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جائیدادیں ضبط کی گئیں تو اور مسلمانوں کو کمزور کیا گیا۔ اور اس میں ہوا یہ کہ سر سید احمد خان نے بھی ایک بات فرمائی کہ آسمان سے کوئی ایسی بلا زمین پر نہیں اتری کہ زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی نہ کسی مسلمان کا اس نے گھر نہ ڈھونڈ لیا ہو، یعنی مسلمانوں پر آفات اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور کاروبار کے لحاظ سے بھی دروازے بند کر دیے گئے مسلمانوں پر کاروبار کے دروازے بند کر دیے۔ اور دروازے بند کرنے سے مراد یہ تھا کہ انہوں نے ہندوؤں کو مراعات دی، تجارتی مراعات، تو انہوں نے تجارت کے اوپر، کاروبار کے اوپر جو ہے انہوں نے اجارہ داری قائم کر لی اور مسلمانوں کو ایک طرف کر دیا گیا۔ تو ملازمت کے دروازے بھی بند، جاگیریں ضبط اور جائیدادیں بھی ضبط، اور وہ جس سے مسلمان کوئی زمین کاش کر کے اپنا روزگار کما رہا تھا اس سے بھی وہ تہدامن ہو گیا، اور اس کے بعد کاروباری لحاظ سے بھی مسلمانوں کو پس پوش ڈال دیا گیا۔ اگلا پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ برطانیہ کے اندر جو ہے، برطانیہ میں صنعتی انقلاب ہوا۔ صنعتی انقلاب وہ کیا تھا کہ وہاں صنعتی انقلاب کے نتیجے میں اشیاء عمدہ طریقے سے تیار ہو رہی تھیں، بڑی نفیس چیزیں تھیں، عمدہ طریقے سے تھیں، وہ وہاں سے لاتے تھے اور برصغیر پاک و ہند کے اندر وہ اس کو بیچتے تھے، یہاں کا خام مال لے جاتے تھے، وہاں چیزیں بنا کر ادھر آ کر بیچتے تھے۔ ہندوستان کے اندر جو چیز پہلے بن رہی تھی اس کا بکنا بند ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں برطانیہ سے بنی ہوئی چیز جو ہے وہ ہندوستان میں تو بک رہی تھی، لیکن ہندوستان کی صنعت سے، چھوٹی صنعت سے، گھریلو صنعت سے پیدا ہونے والی چیز جو تھی اس کی نہ برطانیہ کے اندر کھپت تھی، نہ یورپ کے اندر، نہ کسی اور ملک کے اندر۔ تو اس لحاظ سے جو چھوٹی صنعتیں تھیں، گھریلو صنعتیں تھیں، مسلمان اس سے اپنا روزگار کما رہے تھے، ان کا دال روٹی بن رہی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے مسلمان جو ہیں معاشی طور پر محروم ہو گئے۔ یہ معاشی محرومی ہے مسلمانوں کی معاشی محرومی تھی، جس میں یعنی ہندوؤں نے ساری کارروائی کا ذمہ دار مسلمانوں کو گردانا، مسلمانوں پہ ملازمت کے دروازے بند ہو گئے، خصوصاً فوج کی ملازمت جہاں مسلمان بہت زیادہ تعداد میں بھرتی ہو جاتے تھے اس سے ان کو نکال دیا گیا، جاگیریں چھین لی گئیں، جائیدادیں ضبط کر دی گئیں، اور مسلمانوں پر کاروبار کے دروازے بھی بند کر دیے گئے۔ مقامی لحاظ سے تجارت کے اوپر چونکہ انگریز کی طرف سے مراعات مل رہی تھیں تو ہندوؤں کو مل رہی تھی، تو ان کو اجارہ داری ہو گئی، قبضہ ہو گیا، دوسرے لفظوں میں وہ ان کا ہولڈ ہو گیا۔ تو مسلمان اس لحاظ سے جو ہیں یہ معاشی لحاظ سے کمزور ہوتے چلے گئے، اور معاشی لحاظ سے انسان کمزور ہو
تو گزر اوقات میں پریشانی میں یہ اضافہ ہو جاتا ہے، نتیجتاً مسلمانوں کی پریشانی میں، تکالیف میں، مصیبتوں میں اضافہ ہوا۔ آج کا سبق ہمارا یہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔